کی تاریخ میں سب سے پہلا عظمت والا اور شان والا مہینہ ہے. ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی جب بھی یہ حرمت والا مہینہ تھا. آپ اندازہ کریں سب سے پہلا، میں نے صبح فجر میں بھی یہ سوال کیا تھا، سب سے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. اللہ آپ کی کرے. سب سے پہلے انسان کا نام آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ نے 10 محرم الحرام کو قبول فرمائی تھی. آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نجات عطا فرمائی تھی. اللہ نے ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر اسی دن اٹھایا تھا. اللہ وحدہ لا شریک نے بے شمار ایسے اہم ترین واقعات ہیں. حضور جب مدینہ تشریف لائے نا جی، تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال ہم 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں گے. 9 محرم اور 10 محرم الحرام، یہ 10 محرم الحرام کے روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے جی کہ اگر کوئی بندہ ایک روزہ یہ رکھ لے اللہ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہ واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں، 14 صدیوں کے فاصلے پر یہ واقعہ ہے. اور 14 صدیوں کے فاصلے پر ہر ایک عاشق رسول نے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے پیش کیے ہیں. ہمارے رومیہ کشمیر کے لانے والے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. ہم جس وقت درس نظامی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. فرماتے ہیں بڑا خوبصورت کلام، بڑا خوبصورت کلام. آپ فرماتے ہیں الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول. اے پاک پروردگار عالم، تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ، اے اللہ تجھے بنی فاطمہ کا، اولاد فاطمہ کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ، محسن کا واسطہ، میرے نبی کی آل پاک کا واسطہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. اے پاک پروردگار عالم میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا. جس وقت میری جان نکل رہی ہو پاک پروردگار عالم اپنے کرم کے صدقے، نبی کی آل کے صدقے مولا مجھے خاتمہ ایمان پر نصیب فرمانا. اگر دعوت رد کنی ور قبول، اے اللہ اگر تو نے میری اس دعا کو قبول نہ فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ نا جی ناز والوں کے انداز الگ ہی ہوتے ہیں، ناز والوں کے انداز الگ ہی ہوتے ہیں. جملے کی تھرو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، جب بولا جاتا ہے اس کے بولنے کے انداز کے اندر بھی جو ہے وہ بڑے معنی چھپے ہوتے ہیں. اچھا جی، اب میں یہ اسی جملے کی اگر بات کروں، اب یہ ہے اگر دعوتن رد کنی ورکو، اگر اے اللہ تو نے میری دعا کو قبول نہ فرمایا. اچھا اب اس میں تھوڑا سا جارحانہ انداز بھی ہے، یعنی پنجابی میں دس جے تو میری دعا نہ قبول کی تھی، جی جارحانہ انداز بھی ہے، جے تو میری دعا نہ قبول کی تھی. اور عاجزانہ بھی ہے، اگر آپ نے میری دعا قبول نہ فرمائی. یعنی یہ اب دونوں پہلو ہیں اس کے اندر. آپ عاجزانہ دیکھ لیں تب بھی، آپ جارحانہ دیکھ لیں تب بھی، اس جملے کے اندر دونوں پہلو ہیں. اب دونوں پہلوؤں کے بعد نتیجہ کیا نکال رہے ہیں؟ فرماتے ہیں منو دست و دامان آل رسول. اے پاک پروردگار عالم کل قیامت والے دن میں نبی کی آل پاک کا دامن پکڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. جب حضور کی آل پاک کا میں واسطہ دوں گا یا اللہ، پھر تو دعا نہیں نہ رد کرے گا، پھر تو قبول فرما ہی لے گا نا.
مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہ آج کا یہ کام نہیں ہے. آج ہم حضرت تبریک اہل بیت اطہار کے مقام پر شان پر ہم نہیں پیش کر رہے، صدیوں سے اسی طرح ان کی عظمتیں بیان کی جاتی آ رہی ہیں. آپ نے سامعین ذوال احترام حضور خواجہ غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ وہ خواجہ ہیں، آئے ہائے ہائے ہائے، یہ مرید ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت خواجہ صاحب خود بھی سید ہیں. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو مریدوں کو تیار کیا، ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اور ایک ان کے اور ساتھی کو. خواجہ صاحب نے اپنے جب مرشد کے پاس حاضری دی تو مرشد نے عرض کی کہ ارشاد فرمایا کہ یار میں ایک بات تم دونوں سے کہنے لگا ہوں، اس بات کو بڑی نا غور سے سننا ہے تم نے. میں آج رات بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں گا، آج رات اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں دعا کروں گا. پاک پروردگار عالم وہ عبادات، وہ واسطے، وہ وسیلے دے کر جب مولا میں اپنے حجرے سے صبح فجر کے ٹائم باہر نکلوں نا تو جو بھی میرے سامنے آئے گا یا اللہ اس کی بخشش فرما دینا. حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ صاحب سے بھی اور ان کے پیر بھائی سے بھی یہ بات کہی. ان کے پیر بھائی چھپ کے بیٹھ گئے اندر اور پھر فرمایا کہ اگر کسی نے یہ بات کسی کو بتائی تو پھر یاد رکھنا میں دعا کروں گا یا اللہ اس کو جہنم عطا فرما، وہ پکا جہنمی ہوگا. ایسا بندہ جو میرے راز کو کھولے گا اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. راز نہیں کھولنا. وہ جو دوسرے بھائی تھے ان کے پیر بھائی وہ چھپ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا یار کہیں میرے سے کوئی غلطی نہ ہو. بندہ جب بات کرتا ہے نا تو بات منہ سے نکل ہی جاتی ہے، بندہ بات کہہ ہی دیتا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں، نہ کسی سے ملوں گا، نہ کوئی راز کھلے گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گھوڑا اٹھایا، پورے شہر میں دوڑ لگا دی. اعلان کرتے گئے او میرے پیر کے حجرے کے سامنے اکٹھے ہو جاؤ، میرے پیر کے حجرے کے سامنے اکٹھے ہو جاؤ. جو وہاں پر کھڑا ہوگا جب صبح وہ اللہ کا ولی باہر نکلے گا، نگاہ ولایت مارے گا، سب کی بخشش ہو جائے گی. او تیری خیر ہو جائے. او تے گھوڑا لے کے پورے شہر جناب ناؤ اعلانات کرا دیتے. صبح جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر نکلے آپ نے فرمایا کوئی ایک ادھا ہوئے گا، بلکہ ہونا بھی کوئی نہیں. یعنی گل تو کسی نال ہوئی نہیں. لیکن جیسے انہوں نے دروازہ کھولا تو حیران ہو گئے، اوئے انی خلقت دا مجمع لگا. حیران ہو گئے، فوراً اندر واپس آئے، آ کے کہنے لگے یا اللہ تو جانتا ہے میں وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ جو بھی آئے گا اس کی تو بخشش فرما دے گا. مولا آج لاج رکھ لینا میری، مولا جتنے اکٹھے ہو گئے ساروں کی مغفرت فرما دینا. ہاں جی، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس ایک مرد کامل کے صدقے کتنوں کی بخشش کروا دی. حضرت عثمان ہارونی نے کہا اوے معین الدین تجھے پتہ نہیں تھا، تجھے پتہ نہیں تھا، میں نے وعید نہیں بیان کی تھی اگر میرا یہ راز کھولا تو جہنم میں جاؤ گے، اللہ تمہاری بخشش نہیں کرے گا. تو رو کے کہنے لگے مرشدی سیدی اگر میرے ایک بندے کے جہنم میں جانے کی وجہ سے میرے نانے کی اتنی امت بخشی جا رہی ہے تو مجھے جہنم جانا منظور ہے. تو اس وقت پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو غریب نواز کا لقب عطا فرمایا تھا. یہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ شاست حسین باد شاست حسین، شاست حسین باد شاست حسین، دین است حسین دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. آپ فرماتے شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین. ہاں جی، یہ غریب نواز آج کے نہیں ہیں، آج کے نہیں. حضور سیدی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں یہ ہدیہ عقیدت پیش کیے ہیں. حضرات محترم انشاءاللہ میں
آگے آپ کو عرض کروں گا کہ یہ صدیوں کے فاصلے پر نہیں بلکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا وہ بھی اہل بیت کی شان بیان کر رہا تھا۔ اگلی مرتبہ میں حاجی وارث صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ یاری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، مل کے پڑھو، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، اٹھے جن شباد فدائے اندر، اڈے جن شباد فدائے اندر، سب تو بکھری پرواز حسین دیے، گفتار کردار تے ہر ایک شے واللہ قابل ناز حسین دیے، جدوں کوئی قرآن دی کرت کر دے مینو لگ دے آواز حسین دیے، انج تے نماز ہر کوئی پڑھ دے ناصر، سب تو بکھری نماز حسین دیے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حسین باغ نبوت کا پھول ہے، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، دنیا میں کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسی عظیم ذات ہے میرے آقا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے میرے آقا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جتنے ظلم کیے یزید نے، اتنے ظلم کیے یزید نے، جس کے لیے یزید نے اتنے ظلم کیے، وہ تاج تو حسین کے
قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، جو جی آئے ان کے گھرانے سے مانگ لو، جو جی آئے ان کے گھرانے سے مانگ لو، مالک یہ سب جہان کی آل رسول ہے، مالک یہ سب جہان کی آل رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قربان جائیے یار، قرآن کی شان بھی قرآن کی شان ہے۔ قل، محبوب آپ فرما دیجیے، محبوب آپ فرما دیجیے، قل لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ کمال نہیں ہو گیا قبلہ؟ کمال نہیں ہو گیا؟ اور بھائی سوالی تو ہم ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیرے در پہ کوئی بھی سوالی آ جائے تو نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ سوالی تو ہم ہیں۔ قرآن کہتا ہے محبوب ان سے کہو میں تمہارے در کا سوالی نہیں ہوں، بلکہ میرے امام کہتے ہیں منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، اور جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آج بھی قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آج بھی سن 2022 کے اندر بھی ہر روز تمام کی تمام برکتیں اللہ روضہ رسول پر نازل فرماتا ہے، اور وہاں سے پھر پوری دنیا کو اس کے حصے کے مطابق تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم خیرات در رسول کی کھا رہے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں کہ 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 فرشتہ شام کو روضہ رسول پر حاضری دے رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ کے ترانے گا رہے ہیں، درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جائے گا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آ سکتی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے پہلے، بلکہ وہی زمانہ تھا، ایک سخی گزرا ہے جس کو حاتم طائی کہا جاتا ہے۔ حاتم طائی اتنا سخی آدمی تھا کہ اس نے اپنے محل کے اندر 8 دروازے لگائے ہوئے تھے، اور وہ اگر کوئی سائل اس کے 8 دروازوں پر آتا نا جی، تو وہ کبھی اپنے ماتھے پہ شکم نہیں لاتا تھا، وہ 8 دروازوں سے اس کو خیرات اور بھیک دے دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ایک صفت ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آیا ہے آپ نے اس کے سوال کو پورا کر دیا، لیکن اگر آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا تو صحیح، لیکن سائل کی تو حاجت ہی پوری نہیں ہوئی، سائل کی حاجت ہی پوری نہیں ہوئی۔ ایک دروازے سے خیرات دی، حاجت پوری نہیں ہوئی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ 8ویں دروازے تک۔ آئیے سامنے ذوال احترام میں اپنے نبی کی خیرات کا آپ کو واقعہ سناؤں۔ میرے کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے
حضرت انس بن مالک کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دو، فصل کوئی نہیں ہوتی، باغ تو ہے لیکن پھل کوئی نہیں، جا فرمایا جا اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ اولاد کے لیے بھی دعا کر دو، اولاد بھی کوئی نہیں، فرمایا جا اللہ تیری اولاد میں بھی برکت عطا فرما دے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت انس بن مالک کو کتنا نوازا، ہر ایک صحابی رسول کا باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا تھا، لیکن حضرت انس بن مالک کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل عطا فرماتا تھا۔ اچھا جی، یہ تو اس کی برکت ہو گئی، اب بات کرتے ہیں اولاد کی برکت کی۔ میرے کریم آقا جی نے فرمایا اللہم بارک فی اولادی، اے اللہ اس کی اولاد میں برکت بھی عطا فرما دے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت انس بن مالک کو 80 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اور دسو جنہوں 80 منڈے مل جان، 2 کڑیاں مل جان، پھر ہم کہنے پہ یہ حق بجانب ہے نا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، اور کتنی خیرات ملی، کتنا عطا کر دیا گیا۔ اولاد میں برکت کی دعا دی تو 80 بیٹے 2 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائیں۔ باغ میں اللہ نے، اللہ کے حبیب نے برکت کی دعا کی تو اللہ وحدہ لا شریک کے قانون اور کرم اور فضل کا عالم یہ ہو گیا، ہر ایک باغ سال میں 1 مرتبہ پھل لیتا ہے، لیکن آپ کا باغ 2 مرتبہ۔ یہ ہے نا جی، یہ دعا، یہ میرے نبی کی خیرات، یہ میرے تو جو نبی اتنا دینے والا ہو وہ کیسے سوالی ہو سکتا ہے؟ فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے میں سوالی نہیں، میں بھکاری نہیں، اور تم میرے در کے بھکاری ہو، قیامت تک ساری دنیا میرے در پہ پلتی رہے گی۔ ہاں علیہ اجرن، اس بات پر جو میں نے تمہیں دیا ہے کوئی سوال نہیں کرتا۔ جناب علی ایمان ملا نبی کے صدقے، قرآن ملا نبی کے صدقے، رب رحمان ملا نبی کے صدقے، دنیا میں عزت اور شان ملی نبی کے صدقے۔ کون سی ایسی شے ہے جو اللہ نے نبی کے صدقے نہیں دی؟ میاں صاحب فرماتے ہیں لکھ ہزار بہار حسین دی اوے اندر خاک سمانی، او جائی پریت نا محمد جگ وچ روے کہانی۔ اور حضور کی غلامی کا توق ایسا گلے میں ڈال لے کہ قیامت کی دیواروں تک دنیا کہتی رہے عاشق گزرا ہے تو یہ گزرا ہے۔ اب دیکھیں کسی اور بندے کو کوئی جانے نہ جانے، ایمان سے بتاؤ غازی علم دین کو دنیا جانتی ہے یا نہیں جانتی؟ اور کسی کو جانے نہ جانے، غازی ممتاز حسین قادری کو جانتی ہے یا نہیں جانتی؟ اور کسی عالم کو آپ جانیں یا نہ جانیں، مولانا خادم حسین رضوی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ ہاں جی، یہ وہ عشاق رسول تھے جنہوں نے واقعتاً عشق رسول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا، واقعتاً حضور کی ذات پر سب کچھ قربان کیا تھا۔ یہ واقعتاً حقیقت میں جن لوگوں نے عشق رسول کا اظہار کیا ہے، بابا صدیاں بھی گزر جائیں گی، ان کے نام کبھی پھیکے نہیں پڑنے دے گا اللہ۔ تو وہ نبی کیسے سوال کرے؟ اور ہم ایمان سے بتائیں، یہ ایمان کی جو دولت ہے ہمارے پاس، اس کا ہم کوئی دے سکتے ہیں؟ وہ بابا اس کا تو ہے ہی کوئی نہیں، اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے۔ یہ انمول نعمت ہے جو ایمان کا نور ہمارے سینوں میں چمک رہا ہے۔ اور خدا کی قسم قرآن کا کوئی مول ہے؟ انمول ہے اللہ کا کلام، انمول اللہ کا کلام، انمول۔ بھائی کائنات میں کوئی ایسی شے ہی نہیں جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ میرے رب کا کلام ہے جناب، رب کی پہچان اور معرفت، اس کا مول ہے کوئی ہمارے پاس؟ اور اللہ کی ذات ہمیں ملی۔ اب دیکھو نا، جن کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے وہ قوم ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، وہ گائے کا موتر بھی پی رہی ہے، گائے کا گوبر بھی کھا رہی ہے۔ اللہ کی معرفت نہیں ہے، اور اللہ کا معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اندر بھی پلیت ہو گیا، ان کا باہر بھی پلیت ہو گیا۔ وہ ایک ان کا وزیر اعظم بھی گزرا تھا نا جی، جو پیشاب پیتا تھا، واجپئی، ہاں جی، وہ موتر کو کہتا پیتا تھا کھانا خراب، ہاں جی، تو یہ اندر سے بھی پلیت ہے،
یہ باہر سے بھی پلیت ہو گئے. خدا کی قسم اللہ کی ذات دیکھو کتنا بڑا معرفت، کتنی بڑی چیز ہے کہ اس نے ہمیں اندر سے بھی پاک کر دیا، ہمیں باہر سے بھی پاک کر دیا. یہ اس کا کرم ہے نا، احسان ہے. ہم تو بھائی بار بار یہ کہیں کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. ہاں جی یہ تو احسان ہے نا جی. فرمایا علیہ اجرن، اس بات پر جو میں نے تمہیں دیا کوئی سوال نہیں کرتا. پھر یا اللہ کیا کہوں میں ان سے؟ سوال تو میں نہیں کرتا مولا، تو نے مجھے دے ہی اتنا دیا ہے، اپنے خزانوں کا مجھے مختار بنا دیا، تو پھر میں کیا کہوں یا اللہ ان سے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ کرنا ہے تو میری اہل بیت سے محبت کرنا. آج آپ اندازہ کریں قبلہ، یہ اللہ کا پاک قرآن سورہ شورا ہے، آیت نمبر اس کی 23 ہے. اللہ نے 14 صدیاں پہلے کہا تھا محبوب کی آل سے محبت کرنا، محبت کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے، جو سب سے اونچا درجہ ہے، اس کو مودت کہتے ہیں. قرآن نے لفظ یہاں پر الا المودۃ فی القربى کا لفظ استعمال کیا. ایمان سے آج وہ دل دکھتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، حسین باغی تھے. آج دل کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو مصطفیٰ کریم نے اپنے کندھوں پر چڑھا کر سواریاں کروائی ہوں، جو میرے محبوب کے کندھوں پر کھیلے ہوں، جو شان نبوت کے سرار ہوں، ان لوگوں کو تو لوگ غدار کہیں، ان کو تو جناب وہ لوگ باغی کہیں. اور جن لوگوں نے بندر نچائے، بندروں کے سروں پہ ٹوپیاں پہنا کے ان کے تماشے کیے، ریچھوں کو لڑوایا، کتوں کو لڑوایا، شرابیں پی، نمازیں ضائع کی، ان کو یہ جنتی کہہ رہے ہیں. اور جس کو میرے نبی نے جنتیوں کا سردار کہا تھا اس کو یہ باغی کہہ رہے ہیں. یہ قرآن جانتا تھا، قرآن جانتا تھا کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے. اللہ کے حبیب نے اپنے آپ کوئی سوال نہیں کیا، اللہ نے کہا محبوب تو کہنا، میں تجھے کہہ رہا ہوں. قل لا، کہ محبوب تو ان سے اگر کوئی کرنا ہے تو میری اہل بیت سے محبت کرنا. مر جانا لیکن تیری زبان پر یہ بات نہ آئے کہ حسین باغی تھا. تیری جان نکل جائے لیکن اس بات پر یقین نہ کرنا حسین باغی تھا، حسین نے بغاوت کی یا شہزادوں کی جنگ تھی. رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں فرشتے بھی سائل بن کے کھڑے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ عرض کروں گا. صوفی یعقوب صاحب سے میں عرض کرتا ہوں تشریف لائیں، حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ذرا محبت کا اظہار کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میری طرف سے تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سونے دیاں 2 تاراں، سونے دیاں 2 تاراں، شہدائے کربلا اتے اے جندڑی میں واراں. شہدائے کربلا اتے اے جندڑی میں واراں. می پیندا اناراں تے، می پیندا اناراں تے، جندڑی میں واراں. نبی پاک دے یاراں تے، زندڑی
واراں نبی پاک دے یاراں تے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جڑا بھی ہو گیا ہے جھلا حسین دا، جڑا بھی ہو گیا ہے جھلا حسین دا، انہیں کدی نہیں چھڈنا پلہ حسین دا، انہیں کدی نہیں چھڈنا پلہ حسین دا. آ پوچھ لے میتھوں دوستا کتوں ملدا اے خدا، پوچھ لے میتھوں دوستا کتوں ملدا اے خدا، نگری زہرا پاک دی محلہ حسین دا، نگری زہرا پاک دی محلہ حسین دا. لکھاں یزیدیاں لئی کافی دوستو، لکھاں یزیدیاں لئی کافی دوستو، غازی جے آ جوان اکلا حسین دا، غازی جے آ جوان اکلا حسین دا. تیراں دے ہیٹھ نیتی نماز زہرا دے لال نے، تیراں دے ہیٹھ نیتی نماز زہرا دے لال نے، کربل دی تتی ریت تے مصلی حسین دا، کربل دی تتی ریت تے مصلی حسین دا. آ پوچھ لے میتھوں دوستا ساگے حسین دے، آ پوچھ لے میتھوں دوستا ساگے حسین دے، محمد دے نال نالے اللہ حسین دا، محمد دے نال نالے اللہ حسین دا. جڑا بھی ہو گیا ہے جھلا حسین دا. جس وقت ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں یوسف صاحب کلام سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے، اب مختصر تلاوت کے لیے محمد ابراہیم جامی صاحب کو بلاتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو اللہ کے پاک قرآن سے منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے النجوم امان لأہل السماء فاذا ذهبت النجم ذهب اہل السماء. اللہ تعالیٰ نے ستارے آسمانوں کے لیے امن کا پیغام بنا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ ستارے آسمان والوں کے لیے امن ہیں. جب تک یہ ستارے قائم رہیں گے آسمان قائم رہے گا. جب یہ ختم ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے، آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے. پھر آقا جی نے ارشاد فرمایا وَأَهْلِ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، یہ میری اہل بیت یہ زمین والوں کے لیے امان ہے. فَإِذَا ذَهَبَتْ أَهْلِ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ جس وقت میرے اہل بیت کو ختم کر دے گا اس وقت یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. یہ اہل بیت، ابھی آپ یہ دیکھیں وہ نا جی، ہر ایک بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھے مرتبہ شہادت ملے، مجھے مرتبہ شہادت ملے. لیکن ظاہری بات ہے جب تک بندہ میدان جنگ میں نہیں جائے گا، کافروں سے جنگ نہیں کرے گا، اس وقت تک مرتبہ شہادت تو نہیں مل سکتا نا جی. گھر بیٹھے تو شہادت نہیں مل سکتی نا. وہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نا جی وہ خون لا کے بھی شہیدیں شامل ہو جاتا ہے. یہ جہاز جو ہوتا ہے نا، جہاز اڑ رہی ہے، وہ جبری بھرتی ہوگی شروع جنگ لگی تو جبری بھرتی شروع کی تے فوجی نے کہا کہ او منوسو ملک دا بیڑا غرق کر دیتا، چلو دفعہ جا کے بارڈر جنگ لڑو. وہ ہوں جہاز سی انہیں ساری زندگی کھلو کے بھی انچ چڑنا ہی سیکھی ہے. یعنی کھلوتے کھلوتے کبھی کبھی آپ دربار شریف جائیں نا تو باہر وہ نظارہ نظر آتا ہوں جی، وہ وکھری انہوں کا پروگرام ہوتا. انہوں نے کہ میں کی جنگ لڑنی ہے. وہ جدھر جوان شہید ہوئے پڑے تھے، 2-4 ادھر پڑے تھے، 2-4 ادھر پڑے تھے، اس نے ایک جوان کی وردی سے خون لیا، منہ پہ مارا، منہ پہ لگا کے نا جی ایک جوان کی بازو ادھر رکھ لی، ایک کی ٹانگ ادھر رکھ کے بیچ میں سو گیا. اچھا جنگ کے بعد نا جی وہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اگر کوئی جوان شہید ہے اور یا زخمی ہوا ہے اور زندہ ہے تو اس کو وہ آئے نا جی، کرنل صاحب آئے تو وہ اب وہ دیکھ رہے ہیں جناب کہ کہیں جو ہے وہ کوئی ساتھی زندہ ہے تو ہم اس کو اٹھا لیں. تو جب ادھر آئے نا جی تو یہ جہاز ایسے آنکھیں بٹر کھول کے اس کو دیکھی جا رہا ہے. وہ کہتا ہے، کرنل کہتا ہے جوان کیا ہوا، کھڑے ہو جاؤ، کیا ہوا تمہیں، کھڑے ہو جاؤ. وہ جناب بٹر ویکھے، اس کو غصہ آیا، اس نے مارا ٹھوٹا، اٹھ ہوئے، اٹھ کھڑا. کہنے لگا سر جی شہیدانو تنگ نہیں کریدا ہوندا، شہیدانو تنگ نہیں کریدا ہوندا. تو اب تو بھائی منہ پہ خون لگا کے لوگ شہید بنے پھر رہے ہیں، گھر بیٹھے شہید بن گئے. لیکن یہ تو ایک بات تھی، مزاح کی بات تھی. لیکن اب حقیقتاً آپ گھر بیٹھے بھی شہید ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بندہ بھی حب اہل بیت اپنے دل میں رکھے گا، میری آل پاک کی محبت دل میں رکھے گا، وہ اگرچہ گھر بیٹھا بھی فوت ہو جائے اللہ اس کو مرتبہ شہادت عطا فرمائے گا. یار یہ کوئی معمولی بات نہیں بھائی، شہادت ملتی ہے قربانی دینے کے بعد. معلوم ہوا اہل بیت اطہار سے آج محبت کا اظہار کرنا اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ اس دنیا کے اندر اس وقت جہاد بن چکا ہے. ایمان سے بتاؤ خاتون جنت اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا؟ تھوڑا سا بولو نا یار، ہے نا؟ ایمان سے بتائیں خاتون جنت کے سر کے بال کسی نے دیکھے؟ میں نے بھی نہیں پڑھا، میں نے سنا بھی نہیں، آپ نے بھی نہیں پڑھا، آپ نے بھی نہیں سنا. اب میرے بزرگ بیٹھے، انہوں نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے.
ہمیں کسی عالم نے نہیں بتایا، لیکن ایمان سے بتاؤ کہ میں اہل بیت سے محبت کرتی ہوں، ہماری بہن بیٹی ماں کہے میں جناب فاطمہ تو زہرا سے محبت کرتی ہوں اور سر ننگے لے کے بازاروں میں جائے، تو کیا وہ سچی اہل بیت کی محب ہے؟ نہیں۔ حضرت امام علی مقام یہ بھی میرے نبی کی اہل بیت، حضرت امام حسن بھی اہل بیت، حضرت امام محسن بھی اہل بیت۔ میرے نبی کے ان تینوں نواسوں کے اندر، میرے نبی کے شہزادوں کے اندر، شہزادیوں کے اندر کسی بھی شہزادی نے یا کسی بھی شہزادے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بے ایمانی نہیں کی، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی چغل خوری نہیں کی، کبھی غیبت نہیں کی۔ اب میں غیبت بھی کروں، میں جھوٹ بھی بولوں، میں جناب دھوکے بھی دوں، میں بے ایمانیاں بھی کروں، پھر میں کہوں جی میں محب اہل بیت ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے نا جی۔ بھائی محب اہل بیت وہی ہوگا جو ان کے کردار پر بھی عمل کرے گا۔ ہاں جی، اب ایمان سے بتائیں حضرت امام علی مقام کو کس کیفیت میں شہید کیا گیا؟ نماز کی حالت میں آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ حضرت امام علی مقام نے آخری وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ میں کہوں جی میں حسینی ہوں، حضرت علی المرتضی شیر خدا مصلی رسول پر امامت کروانے، ایک جناب بدبخت نے آگے بڑھ کر حضرت علی المرتضی شیر خدا کو زخمی کر دیا، آپ کو وہاں شہید کیا۔ ایمان سے بتائیں حضرت علی سے محبت کرنے والا نماز نہ پڑھے پھر کہ میں علی والا ہوں، حضرت امام حسین سے محبت کرنے والا کہے میں حسینی ہوں، نماز نہ پڑھے، جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، خدا کی قسم وہ حسینی نہیں، وہ علی والا نہیں۔ خدا کی قسم حضرت علی المرتضی نے ان 10 دنوں کو نہیں دیکھنا کہ صرف 10 دن تم نے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا یا 9ویں 10ویں محرم الحرام کو ہم سے محبت کا اظہار کیا لہذا ہم تمہیں بخش دیں گے۔ نانا، وہ تو یہ پوچھیں گے ہم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے تھے، نماز بھی کوئی نہیں، دعویٰ محبت بھی، نماز بھی کوئی نہیں، روزہ بھی کوئی نہیں۔ اس مرتبہ کئی لوگوں نے میرے بھائی قربانی نہیں کی، اور میں کہوں میں علی والا ہوں یا میں حسینی ہوں، اور اگر حضرت حسین علیہ السلام نے پوچھا کل قیامت والے دن تو اپنے آپ کو حسینی کہتا تھا، قربانی تو نے نہیں کی اور اپنے آپ کو حسینی کہتے تھا، ہم نے تو پورا خاندان اللہ کے نام پر، اس کے نبی کے دین کے نام پر قربان کر دیا تھا۔ اب ایمان سے بتائیں نماز پڑھے کوئی نہ، روزہ رکھے کوئی نہ، ہے جی، صرف وہ نعرہ حیدری مار کے ہاں جی یا 2 دن 9-10 محرم الحرام کو یا 10 محرم الحرام کو ہاں جی آپ وہ محبت کا اظہار کر کے کہیں گے ہم بخشے جائیں گے، ایسے بخشش نہیں ہونی۔ حسین کا پیغام اور حسین کا کردار جب تک آپ نہیں اپنائیں گے گھر بیٹھے آپ کو شہادت نہیں ملنے والی۔ ہاں تیرا مشن بھی حسینی ہو، تیرا کردار بھی حسینی ہو، تیری گفتار بھی حسینی ہو، تیری رفتار بھی حسینی ہو، تیرا بولنا بھی حسینی ہو، تیرا کام کرنا بھی حسینی ہو، تیری تمام کی تمام اسوہ حسینی کے مطابق زندگی ہو۔ ہاں اب اگر تجھے گھر بیٹھے بھی موت آ جائے گی، اللہ کے حبیب کہتے ہیں تجھے اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ ایویں نہیں شہادتاں ملنی ہیں، پھر وہی بات ہوگا کہ سر جی شہیداں نوں تنگ نہیں کریدا ہوندا ہے جی، اج اسی وہ شہید بن گئے ہیں خون لا کے نا جی۔ 9-10 محرم کو زیادہ خون لگتا ہے نا جی اس موقع، ہے نا جی۔ 9-10 محرم نو خون لا کے تسی کہو جی میں شہید ہو گیا، انج نہیں ہونا۔ اس دن ٹھڈے مار کے جرنل نے کہنا ہے اٹھوئے، تے پھر تسا کہنا ہے حضور شہیداں نوں تنگ نہیں کریدا ہوندا ہے۔ اس دن فرشتے نے چک کے جہنم میں مارنا ہے۔ اب میں سامنے ذوال احترام آخری بیان کے لیے اپنے بیٹے محمد دانیال قمر کو میں گزارش کرتا ہوں، ہم نے آج سے ہی نا جی ان کی تربیت کرنی اپنی اولاد کی، اور انشاءاللہ تعالی العزیز حضور کے صدقے یہ آج سے ہی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کے ترانے گائیں گے تو کل کو انشاءاللہ تعالی العزیز ان کی زندگیاں بھی ان کے اسوہ کے مطابق ہوں گی۔ ذرا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. All my brothers, as you know that today is the day of 10th of Muharram al-Haram, also known as the day of Ashura, Yawm Ashura. This day in the Islamic history contains very much importance. In this day several occasions related to past prophets or history
many occasions related to them happened. Many occasions, just like Mufti Sahib described earlier, the occasion of Hazrat Adam alayhi salam, that his tawbah was accepted on this day. The occasion of Hazrat Yunus alayhi salatu wassalam, and many prophets' occasions happen in this month, and especially on this day. So that is why, due to these specialities, this month and this day contains very much importance. But among all these occasions, only one occasion is that contributed mostly in the popularity of this month and especially of this day. And that occasion is known as the Incident of Kabbalah. The Incident of Karbala, what is it? It is actually the face-off of the right and the might. The actual face-off of power and the righteousness. In the battlegrounds of Karbala, the thought of Hussaini thought and the Yazidi thought were against one another. There was the two philosophies facing one another. One was the philosophy of Yazid, whose philosophy was what is might is the right. And against that philosophy was the philosophy of Imam Hussain alayhi salam, that might is not right, but what is right is the might. This was the ideology of Imam Hussain that took his whole family and himself to the battleground of Karbala. And he came there to face this ideology, the false ideology of Yazid. And then the question arises that why Imam Hussain came to the Karbala? Why was he came there when many pious men were practicing their deen? It was a thought made up that we should do our things, we should do only serve our religion, we should do our practice, and instead of fighting and one another, we should practice our religion ourselves and let them do the politics, let them rule. It is their right. This was the thought that was made up that time. This was the partition that Yazid wanted to make. The partition that Yazid wanted to make, to apart the politics from the religion, to apart the rule and make it the rule himself, or to make the dictatorship, the Islamic rule, to distort the Islamic rule that is being kept pure from the era of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that was kept pure in the eras of the Caliphate of Rashidun, in the Khulafai Rashidin's era. This was the distortion that Yazid wanted to make. But the Hussain alayhi salam, Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu neglected all these. Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu raised his flag of honor and faced the Yazid's thoughts, faced that brutality, faced that cruelty that Yazid was spreading throughout the Muslim world. Yazidiyat was that name that was crushing all the righteous men. And Imam Hussain alayhi salam opposed him, and many of the wise men of that time keep silence in themselves. But Imam Hussain was not of the degree that, as you know, that there are three states of Iman. One is the state that in our hadith and our ulama ikram describe that one is the state strongest. The strongest state of Iman is that we stop the sin, or so we stop the munkar from our whole power, from our actions. The second degree, that is mid degree, that we should stop it by our tongue. And the least degree of our Iman, that we kept in our heart and keep it, that it is a bad thing and consider it a bad thing, just like it, and do nothing by your tongue or your actions. But Imam Hussain alayhi salam has the strongest Iman of that time. He was the strongest of that time, who faced the Yazid's armies, who faced that thought and didn't obviously he was trained from the Prophet. He was trained by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was the Shabi of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the similar of Prophet. Everyone was, maybe there may have been many pious men, but not everyone rode the Prophet's back. Maybe there may have been many pious men, but not everyone was from the bloodline of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that is why Imam Hussain was the one person who opposed the Yazid's cruelty and brutality. This was the thing that took Imam Hussain in the battlegrounds of Karbala. And Imam Hussain opposed the thoughts of Yazid, the ideology of Yazid, because he opposed it, and he said that anything, I would sacrifice anything
it would take anything, I won't care, but I would not let anyone distort the deen that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has given it. That Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam given to us. I will not let anyone distort it. And if we talk about the Yazid, many people say that it was a fight of two princes. But how could it is a fight of two princes? When one is the peak of Iman, is on the peak of Iman, and another is on the lowest. I mean, I do not consider it in the Iman. A person whose Yazid has three dimensions. It has three dimensions of corruption. It corrupted in three dimensions. The first dimension, it done the political corruption. It founded three corruptions: the political corruption, the ethical corruption, and the corruption of the money. These three corruptions were made by the Yazid, and these three corruptions made him the cruel, made him the owner of dictatorship, the founder of dictatorship in the Islamic politics. And the politics that Caliphate al-Rashidun in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that everyone has the right to speak. When even Umar bin Khattab, being the Khalifatul Muslimin, being the Caliphate of the Muslim world, anyone could have asked him, anyone could have questioned him. And this righteousness was taken by the Yazid. Yazid stopped all this. He took the accountability. He took the right to speak. He took every right from the Muslims that was being kept pure in the Caliphate of Rashidun, in the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's era. And this was the character of Imam Hussain that stopped Yazid, and even he sacrificed his family, everything he sacrificed. And the last message of this is that anyone who claims to be Hussaini will have to follow the character of Imam Hussain alayhi salam, will have to follow the character, that his aim, to follow his aim, the message Imam Hussain alayhi salam gave it to us, that whatever happens, you have to follow the right. Whatever you have to do, you have to stand against the Yazid of your time. However mighty he is, however powerful he is, you have to stand with the rightness and stand against the Yazid of your time. And this is the today's message. Jazakallah. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سامعین ذوال احترام والاحتشام، وقت کے دامن میں وسعت ختم ہوئی. یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ ہم اس کے اوپر دہائیوں تک بات کر سکتے ہیں. جو 14 صدیوں میں مضمون مکمل نہیں ہوا، وہ 14 گھنٹوں میں بھی مکمل نہیں ہو سکتا. پیغام حسین کیا ہے جی؟ وقت کے یزید کے خلاف کھڑا ہونا، یہ کردار حسین ہے. وقت کے یزید کے خلاف کھڑا ہونا. کربلا کے واقعے کے ساتھ جو میں نے کل بھی یہ کئی مقامات پر بات میں نے کی ہے، اور اپنے اس جگہ پر کرنا میں بڑا اشد ضروری سمجھتا ہوں. ہمیں دوسروں سے کوئی شکوہ ہے ہی نہیں، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، مجھے اس سے شکوہ نہیں ہے. مجھے شکوہ ہے میرے ممبر پر بیٹھے ہوئے خطیب سے، کہ انہوں نے واقعہ کربلا کو ایسی ایک بے بسی کی داستان بنا کر ہم تک پہنچایا ہے کہ جناب وہ انتہائی بے بس لوگ تھے، وہ کری کچھ نہیں سکتے تھے، ان سے سب کچھ چھین لوٹ لیا گیا. میں نے پہلے خطاب کے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اکثر شیعوں کا کلام ہمارے اسٹیج پہ پڑھا جاتا ہے کہ وہاں پر بے گور و کفن ان کو رکھا گیا بغیر کفن کے. میں نے عرض کیا شہید کا پروٹوکول کچھ اور ہے، تیرا میرا مرنے کا پروٹوکول کچھ اور ہے. شہید کا پروٹوکول کچھ اور ہے بھائی. جس طرح شہید ہوگا اسی طرح دفنایا جائے گا، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کو جا کے دکھا سکے مولا تیرے نام پر قربانی دے کے آ رہا ہوں. وہ اسی طرح تازہ خون لے کے وہاں پر کھڑا ہو. ہم نے بے بس بنا دیا. ایک صحابی رسول پانی کی ضرورت پڑی، پانی تھا ہی کوئی نہیں، دعا کی مولا کریم تیرے بندے کے پاس پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں ہے، مولا کریم پانی عطا فرما. گھوڑا وہاں پہ ان کا کھڑا تھا، اس نے ایسے سم مارا، اس کے سن سے چشمہ جاری ہو گیا. اس کو ماؤل فرض کا نام دیا گیا. یہ وہ چشمہ ہے جو گھوڑے کے سم سے نکلا ہے. اگر ایک صحابی رسول دعا کرے چشمے جاری ہو جائیں، ایمان سے بتاؤ کیا سوارے دوش رسول دعا کرے تو چشمے جاری نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا دریا کے سارے رخ نہیں مڑ سکتے تھے؟ خدا کی قسم اتنا مظلوم بنا کر اتنی بے بسی کی داستان بیان کی گئی کہ جیسے
بھائی دنیا کے اندر پھر کوئی نوجوان نام ہی نہ لے شہادت کا. میں کہتا ہوں حضرت صاحب، حضرت امام علی مقام کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کے واقعات بھی مشہور ہو گئے تھے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کے بتا دیا تھا، یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی. حضرت علی المرتضیٰ اپنے دور حکومت میں جانتے تھے یہ وہ مقام ہے، یہ وہ میدان کربلا ہے جہاں پر میرا شہزادہ شہید کیا جائے گا. حضرت خاتون جنت جانتی تھی میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، لیکن خدا کی قسم وہاں پر انہوں نے کوئی مظلومیت کی داستانوں کو نہیں رقم کیا، وہاں پر بزدلی نہیں سکھائی. میرا وجدان کہتا ہے جس وقت حضرت امام علی مقام اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے تھے، وہاں پر میرے مصطفیٰ بھی موجود تھے، وہاں پر شیر خدا بھی موجود تھے، وہاں خاتون جنت فاطمہ الزہرا بھی موجود تھی، اور ان کی ہر قربانی پر وہ ان سے کہہ رہے تھے واہ حسین، واہ حسین. ہم وہ ہیں، ہم ہائے حسین نہیں کہیں گے. ہم کیوں کہیں ہائے حسین؟ قربانی ہر ایک میرے حسین کی واہ ہے. کہو نہ ذرا واہ حسین، وہ ذرا اونچی سری واہ حسین. میرے حسین کے علی اکبر کی قربانی بھی واہ حسین، اس کے علی اکبر کی قربانی بھی واہ حسین، اس کے علی اصغر کی قربانی بھی واہ حسین، اس کی اپنی جان کی قربانی بھی واہ حسین. ان کے بلکہ انہوں نے تو اپنے اختیار کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. ان کو مجبوراً نہیں مارا گیا، انہوں نے خود اپنی رضا کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس یاد دیکھو امام الانبیاء علیہ السلام کا نواسا ہو، شیر خدا کا نواسا ہو، اور وہ بے بس ہو کے مر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اپنی رضا کے ساتھ وہ اس وقت کے یزیدی نظام کو چیلنج کر رہے تھے اور کھڑے ہو کے بتا رہے تھے مظلوم نہیں، وہ بے بس نہیں، بلکہ وہ بتا رہے تھے ہم وہ 72 نفوس قدسیاں ہیں جو آج دنیا کی تاریخ رقم کر کے جا رہے ہیں. 22 لاکھ فوجوں کے آگے کھڑے ہو کر ہم 72 اگر مل کر پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں، ہر ایک وقت کے یزید کو چیلنج کر سکتے ہیں. جناب تم بھی ہمارے نقش قدم پر چلتے ہوئے بابا آج بھی کربلا موجود ہے، یہ دور بھی کربلا کا دور ہے. ذرا آج کلمہ حق تو بلند کر کے دیکھ. ہم نے تو دیکھا ہے نا، میرے استاد گرامی نے جب کلمہ حق بلند کیا، مولانا خادم حسین نے جب کلمہ حق بلند کیا ہے، ایمان سے بتاؤ اس کے نوجوانوں کو ذبح نہیں کر دیا گیا؟ اس کے نوجوانوں کو قتل نہیں کر دیا گیا؟ شہید نہیں کر دیا گیا؟ سید زادوں کو داڑیوں سے پکڑ کر مسلح سے کھینچ کر جیلوں میں نہیں پھینک دیا گیا؟ سزا ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور ایک کتاب وقت کے یزید کو انہوں نے للکارا تھا. 75 سال ہو گئے یار. آپ لوگ ان بے ایمانوں کو، ان چوروں کو، وہ جو چور کا شور مچاتا تھا وہ بھی چور نکل آئے. ہم کس کے اوپر یقین کریں؟ یار 75 سال اس ملک کی وہ کھالوں کو نوچ کر جو گد کھا رہے تھے، یار آج 75 سال کے بعد ذرا میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو بھی ذرا آزما لو نا یار. جہاں 75 سال ان کو دیے ہیں، 5 سال حضور کے غلاموں کو بھی دے کے دیکھو نا. اور خدا کی قسم جس دن میرے نبی کا دین تخت پہ آیا، اس دن اس ملک کی تقدیر اللہ بدل کے رکھ دے گا. اب دعا کرتے ہیں، سلام کے 2 شعر پڑھتے ہیں، سارے کھڑے ہو جائیے. سلام کے بعد پھر اس طرح بیٹھ جائیے گا جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، تاکہ لنگر شریف تقسیم کرنے میں آسانی ہو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع وز میں ہدایت بلا وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے، جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت بلا، اور ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بلا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، استغفر غوث اعظم اور داتا گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ فاروق اعظم، دوروں سبھی کرن جو غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، اے خدا کہ حاضر و ناظر رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام حضرات بیٹھے ہیں، اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد دعا کرتے ہیں، ایسے بیٹھ جائیں جیسے